السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو میں ہم سب سے زیادہ لاجواب 10 پاکستانی ڈرامہ سیریز کے بارے میں بات کریں گے، لیکن پہلے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہمیں فیس بک پر ضرور فالو کریں۔ نمبر 10، دل کا کیا کریں۔ دل کا کیا کرے سپر سٹار آریان خان کے بارے میں ہے، جس کا کردار عمران عباس نے ادا کیا ہے، جس نے زندگی میں وہ سب کچھ حاصل کیا جو وہ چاہتے ہیں، لیکن یہ سب سے اوپر تنہا ہے، اور آریان اپنی زندگی میں ایک خالی پن محسوس کرتا ہے، ایک ایسا خلا جسے نہ ختم ہونے والی چمک، گلیمر اور مداحوں کی خوشنودی سے پر نہیں کیا جا سکتا، جو اس کی روزمرہ کی زندگی میں مستقل ہے۔ زیادہ تر لوگ اس کے لیے مر جائیں گے، ہاں، لیکن ان لوگوں سے پوچھے جو اسے روزانہ جیتے ہیں۔ آریان آپ کا لائف کیس اسٹڈی ہے اور وہ اس سب سے دور رہنے کا سوچتا ہے، لیکن جس طرح اسے اس کے ایجنٹ اور دوست سیام اور صوفیہ کی طرف سے اس کے خلاف مشورہ دیا جا رہا ہے، افق پر ایک نیا پرستار ہے، شہر بانو عرف شہری جو سعدیہ خان نے لکھا ہے۔ آریان کے بارے میں بالکل پاگل ہے، لیکن یہاں کہانی میں ایک موڑ ہے اور تازگی شاید متعلقہ شعری، حقیقی اور ریئل لائف کی دنیا کے بارے میں بہت واضح ہے، لہٰذا جب وہ آریان اداکار کی مداح ہیں، وہ اپنے منگیتر نیال زین بیگ سے بھی واضح اور محبت میں ہیں، اور دونوں جہانوں کو آپس میں ٹکرانے کا کوئی خطرہ نہیں۔ نمبر 9، ہم کہاں کے سچے تھے۔ یتیم بچی مہرین اور اس کی کزن مشال کی کہانی، کیسے بچپن میں ان کے بڑوں سے بدسلوکی کا سلسلہ اور ان کے درمیان غیر ضروری موازنہ نے ان کے درمیان نفرت کو جنم دیا، بالآخر مختلف سطحوں پر ختم ہوا۔ محبت کی کہانی 3 کزنز کے گرد گھومتی ہے، اسود، عثمان مختار، مہرین ماہرہ خان اور مشال کبریٰ خان۔ اسود عاجز اور ملنسار ہے اور مشال اور مہرین دونوں کے قریب ہے۔ مشال خوبصورت اور امیر ہے اور مہرین غریب ہے اور شکل میں ٹھیک ہے۔ تینوں اپنے بچپن کے بہترین دوست ہیں۔ مہرین اور مشال کی دادی مہرین سے نفرت کرتی ہے کیونکہ اس کے والد منشیات کے عادی ہیں۔ ایک دن مہرین کے والد عمیر رانا اس کی بیوی رابعہ لیلا واسطہ کے ہاتھوں دھوکہ دہی اور منشیات خریدنے کے لیے اس کے زیورات چراتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں۔ نمبر 8، تیری چھاؤں میں لائبہ نے وڈیمہ کا کردار ادا کیا، جبکہ دانش تیمور سالار ہے۔ ہمیشہ کی طرح سالار کو وڈیمہ کو کی پہلی ہی نظر میں پیار ہو گیا، یہاں تک کہ وہ اس کے پیچھے جاتا ہے اور اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ وڈیمہ ایک انتہائی سخت گھر سے بے اعتمادی کے ساتھ آتی ہے۔ لیڈرز کی راہیں آپس میں ٹکرا گئی ہیں اور کہانی اب آگے بڑھے گی۔ دانش تیمور کی پہلی نظر میں محبت سے لوگ زیادہ خوش نہیں۔ نمبر 7، عشقیہ۔ ہمنا اور حمزہ کالج کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ گہری اور دیوانہ ور محبت کرتے ہیں۔ ہمنا اپنے گھر والوں کو یہ خبر بتانے کے لیے مناسب وقت کا انتظار کر رہی ہے، جبکہ اس کے والد صدیقی صاحب اس کے لیے کہیں اور اچھے میچ کی تلاش میں ہیں۔ ان کے قریبی دوستوں میں سے ایک کاشف ہمنا کو اپنے بیٹے عظیم کے لیے تجویز دیتا ہے۔ نمبر 6، جان نثار ڈرامے کی کہانی ایک با اثر آدمی نوشیروان غزنوی کے گرد گھومتی ہے۔ ان کا تعلق ایک امیر اور با اثر خاندان سے ہے۔ اپنے بھائی کی موت کے بعد وہ معاملات کو سنبھالنے کی ذمہ داری لیتا ہے۔ دوسری طرف دعا ہے جو ایک عاجز گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ زندگی کے کچھ ناخوشگوار واقعات اس کی زندگی بدل دیتے ہیں۔ دیر اثنا نوشیروان غزنوی اپنی ذمہ داریوں کے درمیان دعا سے ملتا ہے اور اس سے محبت کرتا ہے، لیکن ان کا فرق ان کے اتحاد کو آسان نہیں بناتا ہے۔ نوشیروان اور دعا کے رشتے کی پیشرفت دیکھنے کے لیے جان نثار کا ڈرامہ دیکھیں۔ نمبر 5، فطور ایک محبت کی کہانی بیان کرتا ہے جو سب سے بڑھ کر ہے، کیونکہ محبت کرنے والا شخص ماضی کی پریشانیوں اور مستقبل کی غیر یقینی صورتحال کو بھول جانے کا پابند ہے۔ ایک کامیاب معمار ہونے کے باوجود حیدر اپنی محبت کی زندگی میں کمی محسوس کرتا ہے، کیونکہ وہ اب بھی اپنی محبت کی یادوں کے ساتھ جی رہا ہے۔ نمبر 4، رد ایک ARY ڈیجیٹل ڈرامہ سیریل ہے جس نے اپنی جوڑی والی کاسٹ، رد، آئی ڈریم اور پروڈکشن ٹیم کی وجہ سے خاصی توقعات حاصل کی ہیں۔ ایک مشہور پروڈکشن ہاؤس انٹرٹینمنٹ جسے فراڈ اور بے باجی، کیسی تیری خود غرضی جسے بے شمار مقبول ڈراموں کی فراہمی کے لیے جانا جاتا ہے، یہ سیریز ناظرین کی توجہ حاصل کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایک ڈرامائی ماہر ہے جو 3 کرداروں کے گرد گھومتا ہے جو چاہتے ہیں ایک دوسرے کو، لیکن تقدیر راستے میں آتی رہتی ہے۔ شہریار منور بطور سالار ایک بھرپور پس منظر سے تعلق رکھتے ہیں، تاہم وہ اپنی سوتیلی ماں اور بھائی کی وجہ سے پسماندہ زندگی گزار رہے ہیں۔
नंबर 3 बादशाह बेगम। इसके बाद खानदानी सियासत, बहन भाइयों की दुश्मनी और अना की एक महाकाव्य कहानी है। बादशाह बेगम हकीकी तारीखी वाकयात पर मबनी है जो 16वें और 17वें सदी में पेश आए, जहां आरा और रोशन आरा के किरदार इन तारीखी शख्सियात पर मबनी हैं जो मुगलिया सल्तनत के दौर में रहते थे। नंबर 2 हुक की कहानी मोहब्बत और इंतकाम के शदीद जज्बात के गिर्द घूमती है। तनाज़ा तब होता है जब शहीर हया और ज़यान के दरमियान आता है। जिंदगी एक मुख्तलिफ मोड़ लेती है और मोहब्बत करने वालों को शहीर के भाई के गुस्से का सामना करना पड़ता है। क्या ये इनकी कहानी का इख्तिताम होगा? नंबर 1 जर्द पत्तों का बन। जर्द पत्तों का बन में बासलाहियत सजल अली और हमजा सुहेल मरकजी किरदार में हैं। कश्यप फाउंडेशन पर नशर किया गया है। इसका हम टीवी मोमिना दुरेद प्रोडक्शंस के इश्तराक से बनने वाला ये ड्रामा जल्द ही मकसद एक दही माशरे को दरपेश आजमाइशों और कसीरुल जहती चैलेंजेस को नेगेटिवेट करता है, जहाँ खवातीन को मुतअद्दद बच्चों की पैदाइश का सामना करना पड़ता है, अक्सर अपने ऐसे इलाकों में जहां तरबियत याफ्ता तिबी मदद हासिल की जाती है। किसी को सिर्फ पाकिस्तान के हालिया सैलाब ज़दा इलाकों और इस वक्त हामला खवातीन को की हालत ज़ात को याद करने के लिए इस सदमे और मुकम्मल तबाही को याद करना है जो इस वक्त की आबादी ने बर्दाश्त की थी।